لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الحاشمي القرشي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى عليك مليك السماء جسم سريع بالعراء مقطع الأعضاء حسين غريب حسين صليب حسين مظلوم. أيها المظلوم حرموك من ماء الفرات. أيها الشهيد كنت حيا وقطعوا يديك. أيها المظلوم كنت حيا وجذوا شعر راسك. أيها الغريب كنت وحيدا قلقا على خيام النساء. أيها المظلوم كنت حيا عطشان عند هجوم الخيام. أيها العطشان سيخاطب الإمام بقية الله عليه السلام أهل الأعلم عند ظهوره وقيامه. يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. يا أهل العالم ما ذنب هذا الرضيع أن يضبى في هجر أبي. واللعنة على أعدائهم أجمعين والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونا. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پہ. معزز علماء، طلباء، قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، خداوند عالم مومنین کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ افراد جو ایمان لے آئے، اگر تم میں سے من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اس دین سے منحرف ہو گیا، اس دین سے ارتداد کرتا ہے، تو خبردار یہ گمان نہ کرے کہ اس کے اس ارتداد سے، اس کے اس انحراف سے اس دین پر کوئی اثر پڑنے والا ہے، اس دین پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. کیسی قوم؟ بہت توجہ. کیسی قوم؟ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اور اب اللہ نے اس قوم کی صفت بیان کی. کیسی قوم پیدا کرے گا؟ یحبہم ویحبونہ. اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جس قوم کی صفت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا اور یہ قوم اللہ سے محبت کر رہی ہوگی. توجہ، اللہ نے اپنی محبت کا اعلان پہلے کیا، قوم کی محبت کا اعلان بعد میں کیا. آپ بہرحال سب طلبہ ہیں، اللہ نے اپنے کو فاعل بنایا. اللہ نے یہ کہا اس قوم کی صفت یہ ہے کہ وہ قوم تنہا محب نہیں ہوگی، بلکہ اس قوم کی صفت یہ ہوگی کہ محب کے ساتھ ساتھ محبوب بھی ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پہ. اور رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث جو آپ کے ذہنوں میں ہے، اسی آیت کی گویا کی عکاسی کر رہی ہے. ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا. ادھر اللہ نے قوم کی صفت کیا بیان کی؟ قوم کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم کی صفت یہ ہوگی کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہوگا اور وہ قوم اپنے پروردگار سے محبت کر رہی ہوگی. رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا. اور یہاں کے اوپر بھی اللہ رسول اسلام نے اللہ کی محبت کو مقدم کیا اور مومنین کے محبت کو مؤخر کیا. پہلے اپنی محبت کا اعلان کیا، اس کے بعد مومنین کے محبت کا اعلان کیا. گویا کہ رسول اسلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ارتداد کے بعد جس قوم کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا وہ شیعان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. احب اللہ من احب حسینا. آپ جیسا کہ طلبہ ہیں، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا احب اللہ، بھائی لفظ جلالہ کو مفعول بھی تو بنایا جا سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالی رسول اسلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہاں کے اوپر زبر دے دیا جائے تو ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ جو حسین سے محبت کرے گویا اس نے اللہ سے محبت کیا. جبکہ رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے تو اب تنہا وہ محب نہیں ہوگا، بلکہ حسین سے محبت کے نتیجے میں اسے یہ عظمت عنایت کی جائے گی کہ اللہ اس کا محبوب ہوگا.
اللہ اس کا محب ہوگا۔ یعنی رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین سے محبت کرنے کے نتیجے میں تنہا تم محب نہیں رہو گے، محبوب کہلاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بہت توجہ، یہ جو فقرہ احب اللہ من احب حسین، رسول اسلام اس فقرے کو بطور خبر ہی استعمال کر رہے ہیں۔ رسول اسلام کہہ رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے گویا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، خبر دے رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اسے بطور دعا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اسلام دعا کر رہے ہیں، اور رسول اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ توجہ، یعنی جملہ خبر بھی بن سکتا ہے اور جملہ انشائیہ بھی بن سکتا ہے، کہ اگر رسول اسلام کا مقصد ہو دعا کا تو جملہ انشائیہ بھی بن سکتا ہے۔ بہت توجہ، چاہے رسول اسلام کی خبر ہو چاہے رسول اسلام کی دعا ہو، دونوں کو اگر کوئی انکار کرے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ بہت توجہ، اس لیے کہ رسول اسلام کی خبر کا حال یہ ہے کہ کفار مکہ کو رسول اسلام کی خبر کے اوپر اعتبار ہے، اور اسی لیے تو رسول اسلام کو صادق کہتے ہیں۔ بہت توجہ، اسی لیے تو صادق کہتے ہیں۔ تو رسول اسلام کی خبر کا حال یہ ہے، کفار مکہ کو رسول اسلام کی خبر کے اوپر اعتبار ہے۔ رسول اسلام کی دعا کا حال یہ ہے کہ پنجتن کے ساتھ اگر رسول اسلام میدان مباہلہ میں آ جائیں تو عیسائی یہ کہتے نظر آئے کہ اگر یہ دعا کر دیں گے، بات توجہ، اگر یہ دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ رسول اسلام کی خبر کی دو حیثیت، ایک حیثیت کا نام ہے خبر، دوسری حیثیت کا نام ہے دعا۔ اب اگر کوئی انسان رسول اسلام کی اس حدیث کو بطور خبر انکار کرے، کفار مکہ سے بدتر ہو جائے گا۔ اگر کوئی بطور دعا انکار کرے، عیسائیوں سے بدتر ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ محبت کی دو رخ ہیں۔ انسان جب بھی کسی سے محبت کرے، محبت کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ کا نام ہے محبت قلبی، دوسرے رخ کا نام ہے محبت عملی۔ ہم سے کس محبت کا مطالبہ ہے؟ اچھا یہ بھی ذہن میں نہ رہے کہ محبت دیدار کا مطالبہ کرتی ہے۔ محبت کے لیے دیدار شرط، اس کی دلیل ہمارا پہلا محبوب کہ جس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور جس سے محبت بھی کرتے ہیں، جسے ہم نے نہ ابھی دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھیں گے۔ ایک قوم ہوگی جس کا اپنا نظریہ ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے، لیکن ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ جو چیز دکھائی دے جائے وہ محدود ہے، اور اللہ محدود نہیں ہے، اللہ لا محدود ہے، لہذا دیکھنے کا امکان نہیں ہے۔ تو ہمارا پہلا محبوب وہ ہے کہ جسے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی دیکھیں گے، اور لیکن اپنے پروردگار سے محبت کرتے، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم نے رسول اسلام کو دیکھا ہے؟ ہم نے اور آپ نے رسول اسلام کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود رسول اسلام سے محبت کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، جب اللہ نے پہلے مرحلے پر ہمیں اس بات کا عادی بنا دیا کہ ہم
پروردگار عالم سے محبت کریں گے بغیر دیکھے ہوئے، رسول اسلام سے محبت کریں گے بغیر دیکھے ہوئے، تو کیا اب ہمیں یہ مطالبے کا حق ہے کہ اب ہم آخری کو جب تک دیکھیں گے نہیں محبت پیدا نہیں ہوگی؟ اب ہمارے سامنے رہے گا تب بھی محبت کریں گے، پردہ غیب میں چلا جائے تب بھی محبت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ محبت کے دو رخ ہیں، ایک رخ کا نام ہے محبت قلبی، دوسرے رخ کا نام ہے محبت عملی۔ انسان کے دل میں اگر محبت ہو تو پھر انسان کے لیے اس محبت کا پوشیدہ رکھنا زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے اگر دل میں محبت ہو اور محبت رکھتے ہوئے انسان اس محبت کو پوشیدہ رکھ لے ایمان کے ساتھ، تو اللہ ایسی محبت کی مدد سرائی کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے سنہرے الفاظ میں اس محبت کو اپنے قرآن میں جگہ دی۔ رجل مومن من آل فرعون، اس کے بعد آگے یکتم ایمانہ، مومن آل فرعون ایسی محبت کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایمان کو چھپا کر مومن آل فرعون نے محبت کی پروردگار عالم کی، اللہ نے انہیں رجل کہا ہے، یہ نہیں کہا مومن من آل فرعون، رجل مومن من آل فرعون۔ بہت توجہ بھئی، قرآن کوئی ڈکشنری کی کتاب تھوڑی ہے، قرآن کوئی لغت کی کتاب تھوڑی ہے، قرآن کسی کے تعریف کے لیے تھوڑی آیا ہے کہ جس کی چاہے اس کی مدح سرائی کر دے اور جس کی چاہے اس کی مذمت کر دے۔ قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن ایک دستور کی کتاب ہے۔ اب اگر قرآن مجید میں کسی کو رجل کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ مرد میدان ہوگا، اور شاید ہمیں پتہ نہ چلتا اگر رسول اسلام نے یہ کہہ کے خطاب نہ کیا ہوتا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجلن کرارن، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول اسلام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے علی آج مرد میدان ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید میں مومن آل فرعون مرد میدان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول، میں کہوں گا پروردگار، یہ کیسا مرد میدان ہے کہ تو خود صفت بیان کر رہا ہے کہ ایمان کو چھپائے ہوئے۔ ہمارے درمیان تو گفتگو اس طریقے کے ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایمان کو پوشیدہ رکھ لے، کوئی ایمان کو چھپا لے، تو کہتے ہیں یہ بزدل ہے، اس کے اندر جرات نہیں ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ کیسا مرد میدان کہ ایمان کو چھپائے ہوئے بھی ہے اور تو مرد میدان کہہ رہا ہے۔ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ایمان کا ہر جگہ چھپانا بہتر نہیں ہے، موارد و مواقع کو دیکھ کر ایمان کا چھپانا بہتر ہے۔ شاہد پیش کرتا ہوں، 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا صرف اور صرف اس لیے کہ اس بچے کی ولادت نہ ہونے پائے، کہ جس کے بارے میں یہ خبر دی گئی تھی کہ اگر وہ بچہ آ گیا تو فرعون تمہارے تخت و تاج کو پلٹ دے گا۔ اور اللہ نے جناب موسیٰ کو پیدا کر کے فرعون کے گھر میں پرورش کروا کر یہ بتا دیا کہ اللہ جب کسی کو خلق کرنا چاہے تو باطل اور مدعی خدا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، ادھر جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، حکم الہی ہوا، مادر موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دو، اور بغیر چوں چرا کے مادر موسیٰ نے
موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا. بہت توجہ, انصاف سے بتائیے, اگر آج کل کی خاتون ہو اور حکم پروردگار آ جائے کہ اس بچے کو دریا کے حوالے کر دیا جائے, تو خاتون کیا کہے گی؟ پروردگار جب دریا ہی میں ڈلوانا تھا تو صاحب اولاد کس لیے بنایا؟ لیکن چونکہ کنیز خاص ہے لہذا ادھر حکم پروردگار ہوا اور ادھر جناب موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا, ادھر جناب موسیٰ کو دریا کے حوالے کیا گیا. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا, کیا کہا؟ ہمارا کرم تھا مادر موسیٰ کے اوپر, ہم نے جب چاہا مادر موسیٰ سے ان سے کسی نبی کی تحفظ کا کام لیا جائے. بہت توجہ, ہمارا کرم تھا مادر موسیٰ پر, ہم نے جب یہ چاہا کہ مادر موسیٰ سے کسی نبی کی تحفظ کا کام لیا جائے تو ان کے دل کو ایسا بنا دیا جیسے دل میں بیٹے کی محبت ہے ہی نہیں. توجہ, ان کے دل کو ایسا بنا دیا جیسے دل میں بیٹے کی محبت ہے ہی نہیں. اور اسی دن تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ خدا جب بھی کسی سے بھی کسی نبی کی تحفظ کا کام لینا چاہتا ہے تو اب ظاہر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دل میں بیٹے کی محبت ہے ہی نہیں. چاہے وہ موسیٰ کی گفتگو ہو یا چاہے جناب ابو طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بستر رسول پر لٹا کر یہ بیان کرنا چاہتے ہو, جب نبی کی تحفظ کی بات آئے گی تو اظہار ایسا ہی ہوگا جیسے بیٹے کی محبت ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ایک محبت کا نام ہے محبت قلبی, دوسری محبت کا نام ہے محبت عملی. یہ الگ بات ہے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انسان کے لیے بڑا سخت ہے دل میں محبت کا پوشیدہ رکھنا. ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے, ایک حد تک انسان پوشیدہ رکھ سکتا ہے. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان اب پوشیدہ کی گنجائش نہیں. بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تاریخ میں بنی عباس میں سب سے ظالم بادشاہ کا نام ہے متوکل, جس نے امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک پر حل تک چلوائے. اس نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے معین کیا ہے کس کو؟ ابن سکیت کو. ابن سکیت متوکل کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں. اور ابن سکیت ہیں کون؟ اہل بیت کے شہدائی, اہل بیت کے مولائی. لیکن واضح ہے ایسا ظالم, ایسا بادشاہ اس کو معلم رکھے گا ہی نہیں کہ جو اپنے محبت کا اظہار کرے اہل بیت سے. تو واضح ہے کہ محبت پوشیدہ ہے, محبت چھپی ہوئی ہے. ایک دن ایسا ہی دربار سجا, متوکل نے ابن سکیت کو مخاطب کیا, مخاطب کر کے سوال کر لیا, ابن سکیت یہ بتاؤ تم ہمارے بچوں کی تعلیم, ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہو, یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں ہمارے بچے افضل ہیں یا حسن و حسین؟ کس حد تک انسان برداشت کرے گا؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا متوکل ایسا ظالم و جابر بادشاہ ہے کہ کسی کے مجال نہیں کہ اس کے سامنے چوک کرے. ابن سکیت جو اب تک اپنے ایمان کو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ آنکھوں کو متوکل کی آنکھوں میں ڈالی اور ڈال کے کہتے ہیں متوکل کس کی بات کی, کس کے فضیلت کی بات, کون افضل کون مفضول؟ آج تو نے سوال کر لیا ہے تو سن, انا قمبرا خادم علی ابن ابی طالب افضل من کا ومن ابنیک. تو کیا, تیری حیثیت کیا, ان کا غلام قمبر تجھ سے بھی افضل ہے, تیرے ان بیٹوں سے بھی افضل ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ.
سوال، محبت کے دو رخ ہیں. رسول اسلام ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یا خبر دے رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا. ہم سے کس محبت کا مطالبہ ہے؟ محبت قلبی کا یا محبت عملی کا؟ بہت توجہ. ہم اور آپ جیسے ہی مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، کسی مکتب میں داخلہ لیتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے اس کا نام ہے اصول دین. سب سے پہلے جس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کا نام ہے اصول دین. اصول دین میں پہلا مرحلہ توحید کا ہے. اللہ کو ایک بنانا ہے یا ماننا ہے؟ بھئی وہ خدا کیسا کہ جسے بنایا جائے. اسی لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلے سارے خداؤں کا انکار کرو، اس کے بعد خدا کا اعلان کرو، اس کے بعد خدا کا اقرار کرو. تو خدا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بن جائے وہ خدا نہیں ہے. بنے بنائے خدا کو ماننا ہے. بہت توجہ، بنے بنائے خدا کو ماننا ہے. دوسرا مرحلہ اللہ کی عدالت کا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعتبار سے اگر ذرا سی بات ہمیں ناگوار گزر جائے تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ شاید پروردگار عالم عادل نہیں. لیکن بہرحال خدا کو ہم عادل نہ بنائیں گے، بنے بنائے عادل کو ماننے کی ضرورت ہے. تیسرا مرحلہ ہے نبوت کا. نبی بھی بنانا ہے یا ماننا ہے؟ کہ نبی بھی بنا بنایا ہے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ماننا ہے. میں کہوں گا جب اللہ نے شروع سے ایک دستور دے دیا کہ بنانا نہیں ہے، بنے بنائے کو ماننا ہے، تو اب یہ چوتھے مرحلے پر بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جیسے تم نے توحید کو مان لیا، جیسے تم نے عدل کو مان لیا، جیسے تم نے نبوت کو مان لیا، تو اب امامت کے مرحلے پر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنے بنائے کو ماننے کی ضرورت ہے. اصول دین کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے یا اظہار سے؟ دل میں محبت رکھنا ہے. ان کے محبت کو دل میں رکھنا ہے. اسی کے مقابلے میں فروع دین. کیا اب فروع دین کو بھی صرف دل میں رکھ لیا جائے یہی کافی ہے؟ کہا نہیں، اب نماز کو تنہا نماز ماننا کافی. بہت توجہ چاہتا ہوں، نماز کو تنہا نماز ماننا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. اور روزے کو روزہ ماننا کافی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. دیگر عبادات اس کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، ماننے کے ساتھ ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے. بہت توجہ. فروع دین میں اللہ نے دو طرح کے اعمال رکھے. ایک عمل کا تعلق صرف بندے سے. بہت توجہ. ایک عمل کا تعلق صرف بندے سے ہے، اللہ اسے کر ہی نہیں سکتا. نماز بندہ پڑھے گا، بھئی وہ خدا کیسا کہ جو عبادت کرے. روزہ بندہ رکھے گا، اللہ نہیں رکھے گا. دیگر عبادات، یعنی اب تک جو عبادات تھے ان عبادات میں اللہ نے اپنے کو عمل کے اعتبار سے بندے کے ساتھ شریک نہیں کیا. لیکن اسی فروع دین میں 9 ہے تولا. توجہ، اسی فروع دین میں 9 ہے تولا، 10 ہے تبرع. جب تک دیگر عبادات کی باری آئی اللہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ اس عمل میں شریک نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی اہل بیت سے محبت کی باری آئی، ان کے دشمنوں سے نفرت کی باری آئی، کہا تم ان کے محبوب بعد میں ہوگے، تم سے پہلے ہم ان کے محبوب ہیں. تم ان کے محب بعد میں ہوگے، تم سے پہلے ہم ان کے محب ہیں. اور اگر یقین نہ آئے تو ہم روز مرہ کی اپنے نماز میں جو جملہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی صلوات پہلے ہے، مومنین کی صلوات بعد میں، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اللہ پہلے محب ہے، تم ان کے بعد میں محب ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ
9वें ہیں تولا اور 10ویں ہیں تبرہ۔ تو اب رسول اسلام جس محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ محبت تنہا قلبی نہیں ہے، تنہا دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام سے دل میں بھی محبت رکھی جائے اور اپنے اعمال و کردار کے ذریعے سے بھی وضاحت کی جائے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ جو جس طریقے سے بھی اظہار کر سکتا ہے وہ اس طریقے کو اپنائیں۔ کوئی مجلس پڑھ کے اظہار کر سکتا ہے، مجلس پڑھ کر اظہار کرے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی مجلس میں شرکت کر سکتا ہے تو شرکت کر کے یہ بتائے کہ یقیناً ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بلند تر صلوات۔ بس آخر میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ انہی دعوی محبت کی وجہ سے ہم پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور بلکہ ہمیں تنقید کی جاتی ہے، ہماری مذمت کی جاتی ہے، اور یہ طول تاریخ سے ہوتا آ رہا ہے۔ اور ہمیں ایک نام دیا جاتا ہے جو لفظ ہے رافضی کا۔ کہتے ہیں یہ تو رافضی ہیں، یہ اس طریقے کی محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ سماع بن مہران بزم امام صادق علیہ السلام میں داخل ہوئے۔ سماع کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جگہ لی، امام صادق ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، میں جیسے ہی داخل ہوا امام نے مجھ سے سوال کیا، یا سماع من اشر الناس، سماع شریر ترین لوگ کون ہیں، بدترین لوگ کون ہیں؟ سماع کہتے ہیں میں نے دیر نہ کرتے ہوئے فوراً کہہ دیا، فرزند رسول نحن اشر الناس، سماع سب سے بدترین ہم ہی لوگ ہیں۔ سماع کہتے ہیں کہ جس وقت میں داخل ہوا تھا امام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جیسے ہی میں نے کہا نحن اشر الناس، امام سیدھے ہو گئے۔ ماذا قلت یا سماع، سماع ابھی کیا کہا؟ سماع کہتے ہیں فرزند رسول میں نے جھوٹ نہیں کہا، نحن اشر الناس عند الناس، ہم بدترین لوگ ہیں ان لوگوں کے نزدیک، وہ ہمیں یہود و مجوس و نصارہ سے بھی بدتر تصور کرتے ہیں۔ سماع کہتے ہیں جیسے میں نے یہ فقرہ کہا امام تھوڑی دیر تک ہماری طرف دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا سماع فکیف اذا سیق بکم الی الجنہ وسیق بہم الی النار، اے سماع وہ کیسا وقت ہوگا جب تم سب کے سب، بہت توجہ، جب تم سب کے سب جنت میں ڈھکیلے جاؤ گے، وہ سب کے سب جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ فصاحت امام کے اوپر، امام نے جو لفظ جہنمیوں کے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ جنتیوں کے لیے استعمال کیا۔ بھئی ڈھکیلا کسے جاتا ہے؟ ڈھکیل کے کسے لے جایا جاتا ہے؟ اگر جہنمیوں کے لیے کہا جائے کہ انہیں ڈھکیل کے لے جایا جائے گا سمجھ میں آتا ہے، لیکن امام جنتیوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ سماع وہ کیسا وقت ہوگا کہ تمہیں ایسے نہیں زبردستی کھینچ کر جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، کھینچ کر گھسیٹ کر لے جانا
اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جنت سے پہلے یہ چاہنے والے کچھ ایسی جگہ پر ہیں کہ جو جگہ بہرحال جنت سے افضل ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. اور دوسری روایت سے سارا بھی ہے. دوسری روایت اس کو تفصیلاً بیان بھی کرتی ہے. ہمارے پاس دو طرح کی روایت. ایک روایت وہ ہے کہ جہاں ایک قوم سے کہا جائے گا کہ تمہارے نامہ اعمال سب ٹھیک ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اب جب یہ دروازہ جنت تک پہنچیں گے، قرآن مجید کیا آیت ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن سے یہ کہا جائے گا ادخل الجنہ فیابون، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. توجہ، یہ جنت میں جانے سے انکار کیوں کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چونکہ یہ سب کے سب یختارون مجلس الحسین و زیارت الحسین، چونکہ یہ سب کے سب زیارت امام حسین میں مصروف ہوں گے، مجلس امام حسین میں مصروف ہوں گے، جنت بلا رہی ہوگی، جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. تو ہم سے مطالبہ ہے کیسی محبت کا؟ ہم سے مطالبہ ہے، میں نے ختم کیا، ایسی ہم سے مطالبہ ہے ایسی محبت کا کہ جو تنہا دل میں نہ ہو، دل میں محبت ہو اور دل کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اظہار کرے. بہترین طریقہ محرم الحرام میں امام حسین سے محبت کا یہ ہے کہ جیسے ہی حسین کا نام آئے اپنی آنکھوں سے اشک جاری کریں. بہترین طریقہ ہے اظہار محبت کا. چونکہ آج محرم کی دوسری تاریخ ہے، مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ روانگی مدینہ پڑھا جائے. امام حسین کو بھی اپنے نانا سے بڑی محبت تھی، اپنے نانا کی قبر سے بڑی محبت تھی. امام حسین کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بڑی محبت تھی. دنیا کی مائیں ایک طرف، فاطمہ زہرا ایک طرف. روایت کے فقرے ہیں. والی مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا. جیسے ہی دربار میں جانے کی باری آئی، جناب زینب نے کہا بھیا عباس آگے آ جاؤ، علی اکبر تم بھی آ جاؤ، قاسم تم بھی آ جاؤ، اونا محمد، اے بنی ہاشم کے جوانوں، سب اپنے گھیرے میں لے لو حسین کو اور بڑی شان سے دربار میں جانا. میں کہوں گا زینب یہ تم مدینے میں امام حسین دربار میں جا رہے ہیں نا، اس وقت کیا کریے گا جب حسین ہوگا اور کبھی دائیں طرف دیکھ رہا ہوگا، کبھی بائیں طرف دیکھ رہا ہوگا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، امام جعفر صادق ابو بصیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو بصیر حق گریہ ادا نہیں کیا. مولا حق گریہ کیسے ادا ہوگا؟ ابو بصیر جب بھی گریہ کیا کرو تو ایسے گریہ کیا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر بین کر رہی. اجرکم علی اللہ. حسین دربار کی طرف آئے، بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا تم باہر رہو، اگر میری آواز بلند ہو تم اندر آ جانا. روایت کے فقرے ہیں، وہ مقام بھی آیا، حسین کی آواز بلند ہوئی. اب روایت یہ کہتی ہے ادھر امام حسین کی آواز بلند ہونا تھی، عباس آستین کو چڑھائے تلوار کو نیام سے نکال لیتے ہیں،
دربار میں آگے آگے، ارے کس کی مجال تھی جس نے آقا کے ساتھ گستاخی کی؟ ارے کس نے کیا کہہ دیا مولا؟ ارے کس نے گستاخی کی؟ امام نے عباس کو روکا، بھیا عباس، ارے یہ مدینہ ہے، ابھی تلوار کا مقام نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے آج آپ آگے آگے ہیں، اس وقت کیا ہوگا جب حسین یکو تنہا کربلا کے میدان میں آواز دے رہے ہوں گے، حل من ناصر ینصرنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ دربار سے واپس آئے، بہن زینب انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، بھیا خیر تو ہے، والی مدینہ نے کس لیے طلب کیا تھا؟ بہن زینب، نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، سامان سفر تیار کرو، اب ہم مدینہ کو چھوڑیں گے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بہن زینب تیاری میں مصروف ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ 2 رات مسلسل امام حسین علیہ السلام کبھی نانا کی قبر پہ آتے تھے، کبھی اماں کی لحد سے لپٹ جاتے تھے۔ اماں، ارے جب میں نے آپ کو الوداع کیا تھا بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، اے اماں، ارے ایک بار پھر سے سینے سے لگا لی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ روایت کہتی ہے کہ جس رات میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں، پوری رات رسول اسلام کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کسی اثنا میں امام کی آنکھ لگی، کیا دیکھا؟ رسول تشریف لائے، نانا آپ کی امت نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اے نانا سارے ظلم کے ساتھ ساتھ اب یہ امت مدینے میں رہنے بھی نہیں دیتی، اے نانا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے؟ اے بیٹا حسین، ارے تمہیں تو ابھی کربلا کی بستی بسانا ہے، اے بیٹا حسین ابھی علی اکبر کی جوانی پیش کرنی ہے، اے بیٹا حسین عباس کے بازو کو اٹھانا ہے، کربلا نہ جاؤ گے میرے دین کا کیا ہوگا، میرا دین کیسے بچے گا؟ روایت کہتی، بس آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام۔ روایت کہتی ہے، عبداللہ ابن سنان کہتا ہے، جس دن امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، میں مدینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ لوگوں کے چہرے پہ پریشانیاں ہیں، مدینہ اداس ہے، اداسی نمایاں ہے۔ میں نے کسی سے سوال کیا، خیر تو ہے؟ یہ کیسی پریشانی، یہ کیسی اداسی؟ کسی نے کہا نہیں پتہ، جانے مدینہ مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے، میں نے سوچا چل کے دیکھوں مدینہ والے جانے مدینہ کو کیسے رخصت کرتے ہیں۔ میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ جوانان بنی ہاشم تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسی اثنا میں چند ناقے آئے جس پر سامان سفر تیار کر دیا گیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد ایک ناقہ خیمے کے در پر لایا گیا۔ ایک بیوی چاہتی ہے کہ ناقے پر سوار ہو جائے، ایک کمسن آگے بڑھا اور اس نے سہارا دیا، محمل کا پردہ ہٹایا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس خاتون کو محمل پہ سوار کیا۔ میں نے سوال کر لیا، یہ کون خاتون ہے؟ یہ کس نے سوال کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا، یہ یتیم حسن قاسم ہے، یہ سوار ہونے والی اس کی ماں ام فروہ ہے۔ یہ ناقہ آگے بڑھا، دوسرا ناقہ آیا، پھر ایک بی بی باہر نکلی اور کوئی جوان کڑیل جوان آگے بڑھا، محمل کا پردہ ہٹاتا ہے اور خاتون کا سوار کرتا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، یہ کون بی بی تھی؟ ارے نہیں پہچانا، یہ علی اکبر ہے، اس کی ماں ام لیلہ ہے۔ اسی اثنا میں میں نے دیکھا ایک بی بی باہر آئی، چند بچے آگے بڑھے، جوان آگے بڑھے، یتیم قاسم بھی یتیم حسن بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے۔ میں نے سوال کیا، ارے آخر یہ کون بی بی ہے کہ جسے سب سوار کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، یہ علی کی چھوٹی بیٹی
ام کلثوم ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جس وقت بیویوں کو سوال کیا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے اس تیاری کا معائنہ کر رہے تھے، اس تیاری کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک خاتون خیمے سے برآمد ہوئی، ارے سب آگے بڑھے، میں نے کیا دیکھا، ارے حسین کرسی چھوڑ آگے بڑھے، میں نے برجستہ سوال کیا ارے یہ کون بی بی ہے کہ جس کے سوال کے لیے حسین آگے بڑھے، ارے آنکھیں جھکا لو، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ بس آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت روئیں گے، پر آپ ذرا انصاف سے بتائیے جس زینب کو اس شان سے سوار کیا گیا ہوگا، ارے اس زینب پر کیا گزری ہوگی جب 11 محرم کوئی نہ بچا۔ ارے جناب زینب نے ایک مرتبہ جب فضہ رہ گئی، زینب رہ گئی، فضہ نے زینب کو دیکھا، زینب نے فضہ کو دیکھا، اے اماں فضہ آپ بھی سوار ہو جائیے، اور اب جناب فضہ کو جناب زینب نے سوار کر دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کو نہ بلایا، اپنے نونہالوں کو نہ آواز دی، قاسم کو نہ آواز دی، علی اکبر کو نہ آواز دی، ایک مرتبہ ترائی کا رخ کیا، آخی ابا الفضل، اے بھیا بڑی شان سے مدینے سے رخصت کر کے لائے تھے، اے بھیا زینب کی رخصتی کا وقت، زینب کے سوار ہونے کا وقت، آؤ اپنی زینب کو سوار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔